بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ میں کچھ خاص ہے جو سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے لیتا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جسے کچھ بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ کس قسم کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ ہر کہانی کے تین پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ خوشیاں پھولوں جیسی ہوتی ہیں، خوبصورت لیکن مختصر۔ غصہ وہ سزا ہے جو کسی اور کی غلطی پر ہم خود کو دیتے ہیں۔ بہت جلد متاثر ہونے اور بہت جلد اکتا جانے کی عادت ترک کر دیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی قدر نہ ہو۔ غلطی ہو تو مان لیں، غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ سب بدل جاتا ہے سوائے یادوں کے جو کبھی نہیں بدلتی۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کا استعمال کر سکیں۔ جیسے ہی ان کا مفاد ختم ہوتا ہے، ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں پریشانی اور استغفار میں شفا ہے۔ جب بھی پتوں نے اور انسانوں نے رنگ بدلا ہے، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، لیکن تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ کسی کی بدتمیزی سے نہ گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے عزت دو،
اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو ہی اعلیٰ اور برتر سمجھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، پھر دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ یہ باتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت ضائع ہو جاتی ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔